ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكمال وعلى آله وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سامعین محترم، جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس بندے کو پھر مسلمان کہا جاتا ہے. پھر مسلمان بندے کو کسی قسم کا کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر اپنی مرضی کر سکے، اپنی من مانی کر سکے، اس کو پھر یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اسلام، اپنی حدیث کے مطابق زندگی گزارے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزارے. مسلم عربی اہل عرب مسلم اس اونٹ، اس جانور کو کہتے ہیں جس کی نکیل، جس کی رسی، جس کی لگام، جس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر وہ مالک جب اس اونٹ کو چاہتا ہے بٹھا لیتا ہے، جب اس اونٹ کو چاہتا ہے اس کو چلا لیتا ہے. اونٹ کا دل چاہے، بھوک ہے برداشت کرے گا، اپنی مالک کی مانے گا. مالک جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے اس کو چلائے گا، اس پر وزن لا دے گا، اس کو بٹھائے گا، جہاں بٹھانا ہوگا اس کو بٹھائے گا، جہاں پہ چلائے گا وہ چل پڑے گا. عربی زبان کے اندر اس کو مسلم کہتے ہیں. اس اونٹ، اس جانور کو جس کی لگام، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. مالک جس وقت اس کو اشارہ کرے وہ اونٹ اس کے مالک کے اشارے پر چل پڑے. مسلم، مسلمان ہم کو کہتے ہیں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. لیکن ہمارے اندر ایک بھی چیز، ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانا نہیں. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کی لگام، اپنی زندگی کی باغ ڈور، اپنی زندگی کی مہار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دے دے. جہاں ہمیں اسلام بتلائے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جس سے اسلام ہمیں روکے اس سے رک جائیں، جس سے ہمیں اسلام حکم دے ہم وہ عمل کریں، ہم اس حکم کی تابع داری کریں، اس کو رواج کی. آج ہمارے اندر یہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے میری برادری نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے میرا خاندان نہیں مانتا، میرے والدین نہیں مانتے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی یہ طرح تھی. جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتے، وہ حکم کی تابع کرتے. آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. پھر وہ اگرچہ مگرچہ چونچے چنارچے کی آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ جہاں پیغمبر کہتے بیٹھ جاؤ وہاں پر بیٹھ جاتے، جہاں پر کہتے کھڑے ہو جاؤ وہاں پر کھڑے ہو جاتے. یہ تھا اسلام، یہ تھا دین. ہمیں یہ دین سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجی گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دی گئی کہ ہمارے لوگوں نبی کریم کی زندگی دیکھ کر کے کہ نبی کا دیکھ کو چلنا کیسا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا اٹھنا کیسا تھا، نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کا کھانے کا طریقہ کیسا تھا. ہمیں اسلام نے یہ سب چیزیں سکھلائی ہیں. لیکن آج اسلام نے یہ بھی سکھلایا ہے کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے گھر کے اندر حکمرانی کس طرح کرنی ہے، آپ نے بیوی بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے، آپ نے معاشرے کے اندر رہ کر کے نظام کو کس طرح سکھانا ہے. یہ سارا اسلام سکھلاتا ہے ہمیں. آج ہم شادی کے موقع پر جو یہ سلامی لیتے ہیں جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہماری اولاد ہے، بیٹا بیٹی کا نکاح کرنا ہے، وہ بھی اسلام ہمیں سکھلاتا ہے. ہم اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے. مسلم کرے، فرما برداری کرے. ابو جہل، ابو سفیان، آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا. مکہ کے بڑے بڑے سرگنے سردار تھے. ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا تھا؟ انہیں پتا تھا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر ساری زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے پڑے گی. جہاں پر ہمیں کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، جہاں پر کہا جائے کھڑے ہو جاؤ وہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں ساری زندگی اسلام کی غلامی کرنی پڑے گی.
لیکن آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ آج ہم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کا موقع تھا اپنی رائے پیش کی تھی، ابو بکر کے پاس گئے تھے، ابو بکر چل چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں میری جرت نہیں، میں نہیں جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عمر تو آپ جا، خود جا۔ عمر خود چلے گئے، بڑے جرت مند آدمی تھے، چلے کے جا کر کہا اللہ کے نبی مکہ کے مشرکین نے ساری شرائط اپنی منوائی ہے، ہم نے کوئی شرائط نہیں کی، آپ نے اپنی مرضی کیوں کی؟ آپ بھی اپنی کوئی شرائط رکھتے۔ اللہ کے بڑے پیغمبر نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر وہیں پہ خاموش ہو گئے۔ عمر کو بڑی پریشانی ہوئی، ندامت ہوئی، کہتے ہیں ہماری ساری زندگی میں نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، بڑی بڑی جنگوں میں اس لیے شریک ہوا کہ میری جو میں نے اللہ کے نبی کے سامنے جا کے اپنی رائے پیش کی ہے، اپنا طریقہ اپنی نبی حدیث کے سامنے بات کیا ہے، میں اس کی معافی چاہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کس طرح نبی کی پیروی کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جمعے کا دن ہے، بس بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز پڑی، میرا ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر تھا، ایک بار تھا، میں وہیں پر بیٹھ گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ اٹھ کھڑا ہو، سنتیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے سنتیں نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کہتا ہے اٹھ اندر آ جا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، شراب پی جا رہی ہے، شراب کے جام پیے جا رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں حرم الخمر حرم الخمر حرم الخمر، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ انس کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے باہر نکل کر کے آواز سنی کہ بلال منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آواز لگا رہا ہے۔ انس کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز پڑی، میں اندر گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ آواز سنی، ابو طلحہ کہتے ہیں انس کس چیز کی آواز تھی؟ اعلان کرنے والا کس چیز کا اعلان کر رہا ہے؟ انس کہتے ہیں میں نے کہا کہ صحابی رسول ہے، اللہ کا منادی، اللہ کے رسول کا بھیجنے والا جس سے اعلان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے حرم الخمر، شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ انہوں نے صحابہ سے یہ رائے نہیں پیش کی، عقل سامنے لے کر کے نہیں آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو شراب بنا چکے ہیں اس کو پیئیں، جس دن تک چلے گی اس کو اس دن تک پیئیں گے، اس دن تک چلائیں گے، اس کے بعد نہیں پیئیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا، اللہ نے آسمان سے نوئی نازل کر دی، اللہ بلال نے آواز لگا دی، انس نے سنی، اپنے یاروں کو جا کر کے صحابہ کو بتلایا حرم الخمر، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ فوراً مکہ کے اندر گلیوں کے اندر شراب بہا دی گئی، مکہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ و ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں نقش کرنے والوں، ایمان کا جذبہ لے کر کے پھرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغمبر کی بات کو مانو، جس چیز کا حکم دے دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا جائے اس کی تعمیل کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ نہیں، وہ عمل باطل ہے، وہ رد ہے، وہ برباد ہے۔ آج ہمارے اندر بہت ساری بدعات، بہت سارے رسومات، بہت سارے رواج ایسے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ چور تھا، غیر تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا ابو مرثد تو اسلام قبول کرنے سے پہلے تو چور تھا، تو ڈکیٹی کیا کرتا تھا؟ جی اللہ کے رسول میں ڈکیٹی کیا کرتا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں وہ ڈکیٹی حرام تھی، غلط تھی، نجائز تھی، اب ہم آپ کے ذمہ کام لگا رہے ہیں بلد مکہ کے اندر مشرکین کی قید میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی قید ہیں، جاؤ ان کو جا کر کے آزاد کر کے لے کے آؤ، جانا وہاں پہ جا کر کے اپنا دماغ لگانا، کوئی ترکیب لگا کے ان کو جیل سے نکال کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ابو مرثد گئے، رات کا ٹائم تھا، ادھر جب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے پہلے جس عورت سے دوستی تھی اس عورت نے دیکھ لیا، وہ کہتے ابو مرثد ہے، جی میں ابو مرثد ہوں، کہتی ہے میرا اور تیرا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک تعلق تھا جو ناجائز تھا، جو تیری اور میری دوستی ہے، میں کافی عرصے سے آپ کے انتظار میں ہوں، آؤ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا تیرا تعلق تھا، میں اور تو شادی کرتے ہیں، میرے گھر آؤ مذاکرات کرتے ہیں، وہ دین طے کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ ابو مرثد کہتے ہیں اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، جو تیرا اور میرا تعلق تھا وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا، لیکن آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ عظیم اور مقدس مسلمان بن جاتا ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ عظیم تعلق ہوتا ہے۔ ابو مرثد کہتے ہیں اسلام کو بھی اجازت نہیں دیتا، مجھے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تعلقات دور کی بات ہے۔ آج تو اور میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے بات مانو، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ تیری بات مانے، تیرے پیغمبر کی بات مانے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کل امتی يدخلون الجنہ، ساری کی ساری امت جنت پہ جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت پہ جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حیران ہو کر کے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ امن یا ابا، وہ بندہ کون سا ہے، کون مقبول شخص ہے جو جنت پہ جانے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے حکم کی تعمیل کی اس جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات نہ مانی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کیا تیرے اور میرے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی؟ تیرا اور میرا اٹھنا کس طریقے کا ہے؟ تیرا اور میرا بیٹھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نبی کے طریقے پر ہے؟ ہر کوئی اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے کہ حدیث آ جائے نبی کی مانی ہے، پھر اگرچہ مگرچہ چونچے چناچے نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر اس پر فوراً ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اگر آپ نے ایمان لے کر کے کلمہ پڑھ کے نبی کی بات نہیں ماننی تھی، آپ نے جب یہ عمل نہیں کرنا تھا، آپ نے رسم و رواجوں کی ماننی تھی، آپ نے برادری کی ماننی تھی، پھر کلمہ کیوں پڑھا، پھر کلمہ کیوں پڑھا، پھر کلمے کا مذاق کیوں بڑھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو میرے پیغمبر کی پیروی کرے گا، میرے پیغمبر کی بات مانے گا، میرے پیغمبر کی تابع داری کرے گا، اس سے پھر انعام دیے جائیں گے۔ وہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگا ہوگا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، یہی اچھے دوست ہیں، یہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا